بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسین طباطبائی 1927۔ میرے دل میں ایک طوفان بپا تھا۔ میں نے صافی صفا پر ختم ہونے والے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر حرم امیر المومنین کے گنبد پر نگاہیں جما دیں اور اپنے وجود کی گہرائی سے کہا، یا علی، میں حصول علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا روش، کون سا درس اور کیسا طریقہ کار اپناؤں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو بہتر ہو اس میں میری رہنمائی فرمائیے۔ اسی لمحے ایک نور جو دور ترین طبقات عالم سے نکلا، جلوہ گاہ احدیت اسماء و افعال سے ہوتا ہوا لاہوت، جبروت و ملکوت سے، عالم روح، عقل، برزخ و مثال سے، کہکشاں کے مرکز صحابیوں اور منظوموں سے، ستاروں، سیاروں، دمدار ستاروں، خورشید، ماہ و زمین، آسمان، دریا، بیاباں، خاک، درختوں، موجودات، قوتوں، سانسوں اور نازک ترین شریانوں میں خون کی گردشوں سے دست الہی کی اس قدرت میں تبدیل ہوا، اور اس نے میرے کاندھے پر تھپکی دی اور پوچھا، آپ آقا سید محمد حسین ہیں؟ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے مرد کو دیکھا، ایک سید جن کے سر پر عمامہ، اس سے زیادہ سیاہ ان کی آنکھیں، درمیانہ قد اور قدرے نکلا ہوا پیٹ۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، جی ہاں، یہ حقیر سید محمد حسین طباطبائی ہے۔ وہ پدرانہ محبت سے مسکرائے اور کہا، آغا سید محمد حسین، نجف اشرف میں خوش آمدید۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا اور حیران ہوا، پھر سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے مزید کہا، آغا سید محمد حسن بھی نجف آ چکے ہوں گے۔ سید محمد حسن میرے بھائی تھے اور ہم دونوں مدرسہ طالبیہ تبریز میں مقدمات اور سطوح مکمل کر لینے کے بعد ایک ساتھ نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے جو ان کی آنکھوں میں پڑے حلقوں کو دیکھ رہا تھا خود کو سنبھالا اور کہا، جی ایسا ہی آغا بزرگوار۔ انہوں نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، میں سید علی قاضی ہوں، آپ کی زوجہ کی مرحومہ پھوپھی کا شوہر۔ نجف اشرف میں ان سے آشنا ہونے پر میری آنکھوں میں گویا بجلی سی کوند گئی۔ میں نے انہیں پرجوش انداز میں گلے لگایا اور کہا، جناب سید، اہلاً و سہلاً۔ میں نے اور میرے بھائی نے مرزا باقر آغائے قاضی سے آپ کی بہت تعریف سن رکھی ہے۔ مرزا باقر کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، وہ تبریز میں ہیں اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ان کا سلام پہنچا دیں۔ خدا علویہ پر رحمت فرمائے۔ جب سے رخشندہ خانم دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، میں مرزا باقر سے ملنے تبریز نہیں جا سکا ہوں۔ جب میں اور سید محمد حسن نے بچپن میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا تو مرزا باقر قاضی نے ہماری زندگی کے امور اور مالی کفالت سنبھال لی تھی۔ اگرچہ میرے والد تبریز کے زمینداروں اور ثروت مند لوگوں میں سے تھے، وہ ہمارے بچپن میں ہم سے بچھڑ گئے تھے اور ہمیں سرپرست کی ضرورت تھی جو ہمارے امور کی دیکھ بھال کر سکے۔ 2-3 دن ہوئے تھے کہ ہم نے حویش محلے میں یزدی مدرسے اور حرم امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنے نزدیکی لوگوں میں سے ایک فرد سے نجف اشرف میں میری ملاقات ہو گئی تھی اور ان سے رہنمائی حاصل کر سکا تھا۔ اسی لیے ان سے کہا، خدا آپ کی زوجہ پر رحمت فرمائے، آپ سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی ابا کی شکنیں درست کیں جو کہ واضح تھا کافی پرانی ہے اور اس میں چند سوراخ بھی نظر آ رہے تھے، اور کہا، میں سوچ رہا تھا کیونکہ آپ ابھی نجف آئے ہیں، دروس کی کیفیت، پروگراموں اور تحصیل کی صورتحال سے درست مطلع نہیں ہوں گے۔ اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو آپ کی رہنمائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں جو یتیمی کے اذیت ناک درد میں پلا بڑا تھا، ان کی پر مہر و محبت پدرانہ روح نے میرے دل میں ان کے لیے گہری وابستگی پیدا کر دی تھی۔ میں نے مضطرب ہو کر کہا، آغا میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے یہ افتخار عطا کیجیے کہ میرے گھر تشریف لے چلیں اور وہاں آپ کے حضور سے استفادہ کروں۔ وہ شینی انداز میں مسکرائے اور بولے، چائے ہوگی؟ میں ہنسا اور پورے وجود سے کہا، جی یقیناً، گرما گرم تبریزی چائے، وہ بھی سید زادی کے ہاتھوں سے۔ انہوں نے میرے چہرے سے نظر ہٹائی اور گنبد کو دیکھ کر سلام کیا۔ واضح تھا کہ وہ مقام امیر المومنین سے عجیب ارادت رکھتے ہیں۔ کہا، آپ کو زحمت نہ ہو آغا محمد حسین۔ میں نے کہا، یہ تو میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا۔ مجھے لگا کہ ان کے پیکر میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں، پدر جن کے ہونے کا صحیح مزہ میں کبھی بھی نہیں چکھ سکا تھا۔
وہ اپنا عصا زمین پر ٹکائے ہوئے آہستہ آہستہ باب شیخ طوسی کی جانب حرکت کر رہے تھے اور ساتھ ہی گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ چل رہا ہوں جس کے بارے میں تاریخ میں آئندہ بہت سے لوگ آرزو کریں گے کہ ان کے ساتھ مختصر سی ہم نشینی کر سکیں۔ میں خود کو ایسا سمجھتا تھا کہ جس نے حوزے کے دروس کو قوت سے پڑھا ہو، اور فلسفہ یوں میری گرفت میں تھا کہ میرے خیال میں صدر المطالعین بھی اسفار اربعہ کو میری طرح سے نہ سمجھے ہوں گے۔ لیکن بعد میں جب میں ان سے مزید نزدیک ہوا تو اپنے آپ کو علم و معنویت کے ایک عظیم سمندر کے سامنے پایا، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ملا صدرہ کی اسفار اربعہ کا میں ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پایا ہوں۔ ہم چلتے ہوئے باب شیخ طوسی کے سامنے پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حرم کے داخلی دروازے کے سامنے کی دیوار کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں گھنی کھچڑی داڑھی والا ایک کوئلہ فروش بیٹھا ہوا تھا۔ آغا نے میری طرف رخ کر کے کہا، آغا محمد حسین، کوئی حرج تو نہیں ہے اگر ہم اپنے قدیمی دوست کے احوال دریافت کر لیں؟ میں نے احترام اور تعجب کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، جی نہیں آقا، جو آپ مناسب سمجھیں۔ وہ نزدیک گئے اور میں بھی ان کے ساتھ چند قدم آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسے گرم جوشی سے سلام کیا، اور کوئلہ فروش، جس کی آنکھیں بظاہر کمزور تھیں اور اب سمجھا تھا کہ وہ آئے ہیں، ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ بیٹھے کوئلہ فروش کو گلے لگایا اور چند منٹ اس کا ہاتھ تھامے رہے، پھر خلوص سے احوال پرسی کے بعد اس کا سر چوما اور کھڑے ہو گئے۔ میری طرف آئے اور کہا، یہ صاحب ہمارے نجف کے قدیمی دوستوں میں سے ہیں، دوست ہونے کے ناطے ان کے احوال دریافت کرنا ضروری تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بزرگ عالم جو اس قدر صاحب اعتبار ہیں، جن کا تبریز میں عظمت و احترام سے نام لیا جاتا ہے، اس قدر متواضع ہوں۔ اس کے بعد میری نظروں کے سامنے سوالات پریڈ کرتے رہے۔ وہ اپنے دوسرے ہم عمر عالموں کے برعکس تنہا کیوں ہیں؟ زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ جب میں ان کے ساتھ کھڑا تھا تو بعض طالب علم کنکیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور اس بات نے مجھے تکلیف پہنچانے کے علاوہ ایک اور سوال میرے ذہن میں ایجاد کیا تھا۔ نجف میں سید علی قاضی کی صورتحال ایسی کیوں ہے؟ کھدر کا بوسیدہ امامہ، بدرنگی قبا، سوراخوں والی عبا، اور بغیر کسی ساتھی یا مرید کے جو ان کے ساتھ چلیں، اور ارد گرد موجود لوگوں کی سوال بھری نظریں۔ اسی وقت انہوں نے کہا، آغا محمد حسین، کہاں چلنا ہے؟ جی آغا، ہمارا گھر حویش میں یزدی مدرسے کے پاس ہے۔ بس الحمدللہ آپ حرم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ جی ہاں، خدا کا شکر ہے، ہم نے چند دن تلاش کیا، پھر علویہ اور بچوں کے لیے مناسب گھر لے لیا۔ انشاءاللہ یہ ہم جواری کی توفیق آپ کے لیے باقی رہے۔ بہت شکریہ آغا، خدا آپ کی بات کو قبول کرے۔ وہ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چلتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر قمر السادات کو معلوم ہو جائے کہ سید علی قاضی ہمارے گھر آ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ بہرحال وہ ان کے پھپھا تھے۔ وہ اسی حال میں عصا ٹیکتے ہوئے کہنے لگے، آغا محمد حسن کے کیا حال ہیں؟ کیا انہوں نے شادی کر لی ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ سید محمد حسن کے بارے میں وہ سوال معمول کے گھریلو سوال و جواب سے ہٹ کر ہے۔ میں نے جواب دیا، جی نہیں آقا، سید محمد حسن کی عمر اس وقت 19 سال ہے۔ آپ کتنے سال کے ہیں؟ جی میں 23 سال کا ہوں۔ خدا آپ کے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ ان کی وفات کا سن کر مجھے افسوس ہوا۔ انشاءاللہ آپ سلامت رہیں، یہ آپ کی مہربانی و لطف ہے۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی آقا، ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد، اور وہ تقریباً 10 مہینے کا ہے۔ انہوں نے میری پیشانی پر نظر ڈالی اور خاموشی میں ڈوب گئے۔ پھر مخصوص حالت میں کہا، یہ وہ بارگاہ ہے جس میں بزرگ مردوں کی تربیت ہوئی ہے۔ آقا محمد حسین، اسلام کو اس عصر میں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو صابر، عالم، اہل معنویت اور مستحکم قلب کے حامل ہوتے ہوئے دین کی خدمت کریں اور اس راہ میں فقر و بلا کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔
اس وقت میں متوجہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار تبریز کے معروف و صاحب حیثیت افراد میں ہوا کرتا تھا، اور تبریز میں ہمارے کھیتوں سے ہونے والی آمدنی ایک معمولی طالب علم کے اخراجات سے کہیں زیادہ تھی۔ اور چونکہ یہ طے پایا تھا کہ ہمارے لیے تبریز سے کھیتوں کا منافع بھیجا جائے گا، مجھے اطمینان تھا کہ میں بغیر کسی پریشانی کے اپنے درس و مباحث جاری رکھ سکوں گا۔ میں نے برائے گفتگو کہا، آقا آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ میں زیادہ تر ہندی مدرسے کے ایک حجرے میں ہوتا ہوں، کبھی کوفہ اور کبھی دوسرے علاقوں میں بھی جایا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور رخشندہ کے بعد انہوں نے تجدید فراش کیا ہے۔ اب ہم گھر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ میں نے چند لمحوں کی اجازت چاہی تاکہ قمر سعادات کو مطلع کر دوں۔ آقا اپنی مسکراہٹ کے ساتھ، جو گویا ان کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ میں نے تیزی سے لوہے کا گیٹ کھولا اور صحن میں داخل ہو گیا۔ قمر سعادات کو دیکھا جو محمد کو گود میں لیے صحن میں موجود چھوٹے سے حوض کے گرد ٹہل رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، سلام خانم۔ سلام محمد حسین، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی دیر کر دی؟ آپ کو مبارک ہو، ہمارے لیے مہمان آئے ہیں۔ ان کے چہرے سے تجسس کے آثار آشکار تھے۔ مہمان؟ یہاں تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کا دل کی گہرائی سے قدردان تھا۔ خدا جانتا ہے کہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ مہمان کون ہیں تو وہ خوش ہوں گی، میں نے جلدی سے کہا، آپ کی مرحومہ پھوپھی کے شوہر سید علی قاضی آغا سید احمد کے بھائی، جو کہ تبریز میں ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور آہستہ سے ہنس کر محمد کو مجھے دیا اور کمرے کی طرف بھاگ گئیں کہ چادر اوڑھ لیں۔ بہرحال وہ رشتہ دار تھے اور انہیں سلام کرنا ضروری تھا۔ جبکہ محمد میری داڑھی میں اپنی چھوٹی انگلی پھیر رہا تھا، میں دروازے کی طرف گیا اور کہا، آقا تشریف لائیے۔ انہوں نے چہرہ گھمایا، محمد کو دیکھا اور کہا، واہ واہ، یہ چھوٹے سے سید وہی آقا زادے ہیں؟ جی آقا، آپ کے ہاتھ چومتا ہے۔ انہوں نے محمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے پر نظریں ڈال کر کہا، کہیں آپ کی زحمت کا باعث نہ بنوں آغا سید محمد حسین؟ نہیں آقا، آپ باعث رحمت ہیں۔ اس شہر میں آپ ہی ہمارے واحد جاننے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا عصا دروازے کے اندر رکھا اور کہا، آپ کے شناسہ یہاں امیر المومنین ہیں۔ انشاءاللہ آپ سال ہر سال ان کے زیر سایہ رہیں گے۔ مجھے دل سے خوشی ہو رہی تھی کہ نجف میں ہماری آمد کے اولین دنوں میں امیر المومنین نے ایسے مرد کی ہم نشینی کو ہماری روزی کے دسترخوان پر قرار دیا ہے۔ میں نے کہا، آقا ہم امیر المومنین کے زیر سایہ ہیں الحمدللہ۔ یہاں آپ جیسے شخص سے آشنائی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے فراست سے کہا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، ایسا نہ کہیں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔ وہ عصا ٹیکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، یا اللہ۔ قمر سعادات جو سر پر چادر ڈالے دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں، جیسے ہی آقا کو دیکھا، کہا، حاجی آقا سلام علیکم۔ آقا جنہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا کہا، سلام علیکم چچا کی بیٹی، پہنچنا مبارک ہو۔ قمر سعادات نے کہا، آقا آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے، ہمیں خوشحال کیا ہے کہ آپ تشریف لائے۔ میں آگے گیا کہ انہیں گھر کے اندر لے جاؤں، لیکن انہوں نے کہا، آقا محمد حسین حوض کے ساتھ اسی تخت پر بیٹھیں گے، آپ مسافر تھے، بہتر ہے کہ میں اندر نہ آؤں۔ اگرچہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ اندر چلیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اسی طرح آرام سے ہیں۔ محمد کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور کہا، جی آقا جو آپ فرمائیں۔ وہ عصا لیے حوض کے سامنے دیوار کے قریب تخت کے پاس گئے اور کہا، اجازت ہے؟ قمر السعادات نے کہا، آپ صاحب اختیار ہیں، اندر تشریف لے چلیے۔ یہیں ٹھیک ہے دختر امو، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میں آیا ہوں تاکہ چند منٹ آپ کو خوش آمدید کہوں اور رفع زحمت کروں۔ آپ صاحب اختیار ہیں پھپھا جان، خدا رحمت فرمائے میری پھوپھی رخشندہ خانم پر۔ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ اور ان کی تعریف اہل تبریز سے بہت سنی ہے۔ خداوند آپ کے مرحومین پر رحمت نازل فرمائے، علویہ میری گردن پر بہت حق رکھتی ہیں۔ قمر السعادات کو گویا دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے آغا کو رخشندہ کی یاد دلا دی ہے۔ کہنے لگیں، خدا ان پر رحمت فرمائے آغا، آپ تشریف رکھیے۔ پھر وہ اندر چلی گئیں اور چائے بنانے لگیں۔ آغا نے اپنا سا برابر میں رکھا اور آرام سے بیٹھ کر زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے خاموشی میں ڈوب گئے۔ میں بھی تخت پر ان کے برابر میں بیٹھ گیا اور کہا، بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ آغا سید محمد حسین، آپ کے بھائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔
میں نے دیکھا کہ سید محمد حسن پر ان کی خاص توجہ ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ اسی ہندی مدرسے میں جس کا آپ نے فرمایا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ ہاں تشریف لائیے، میں ان سے ملاقات کا بھی مشتاق ہوں۔ آپ کی محبت ہے آقا، یہ آپ کی خوبی ہے۔ تبریز میں درسی امور کی صورتحال کیا ہے؟ میں نے محمد کو دوسرے زانو پر منتقل کرتے ہوئے کہا آغا میں نے محمد حسن کے ساتھ سطوح کو تبریز میں مدرسہ طالبیہ میں مکمل کیا تھا، اور چونکہ تبریز میں درس خارج نہیں ہے ہم نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اچھا کیا، یہاں آپ امیر المومنین کے زیر سایہ ہیں۔ میرا دل قمر السادات کی طرف سے پریشان تھا کہ انہیں وطن سے دور اس اجنبی شہر میں لے آیا تھا۔ میں نے کہا میں پریشان ہوں کہ علویہ شاید یہاں کی زندگی برداشت نہ کر پائیں گی۔ انہوں نے معنی دار خاموشی اختیار کی اور چند لمحوں بعد بولے، یہ آپ کی علویہ ماشاءاللہ کامل خاتون ہیں، خداوند نے آپ پر بہت لطف کیا ہے کہ انہیں آپ کی زوجہ قرار دیا ہے، ان کی قدر کریں۔ البتہ خود امیر المومنین علیہ السلام سب کے مربی اور پرورش کرنے والے ہیں اور کسی کو بے نصیب نہیں رہنے دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ قمر السادات کی عمر 19 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی شادی کے ان 2 سالوں میں انہوں نے مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک قدر شناس اور محبت کرنے والی بیوی ہیں۔ اگرچہ وہ خود تبریز کے مشہور و دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اپنے فیصلوں میں میری تشخیص اور میری مرضی کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتی تھیں۔ اسی لیے میں نے کہا جی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے ان سے کہا کہ نجف چلیں، اگرچہ ان کے لیے بہت دشوار تھا لیکن اپنی پیشانی پر بل نہیں لائیں، اور اس سفر کے لیے جو کام بھی ضروری تھا وہ انہوں نے انجام دیا۔ الحمدللہ کہ یہ آپ کا رزق تھا، اس کی قدر کیجئے اور جو صورتحال ہے اس سے بہترین شکل میں استفادہ کیجئے۔ جی آقا، میری امید امیر المومنین اور ان کی عنایات سے ہے۔ میں نے خود ان سے مدد مانگی ہے کہ امور میں میری دستگیری فرمائیں۔ میرے خیال میں آپ سے میری ملاقات بھی انہی کی مجھ پر توجہ کی وجہ سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح مجھے دیکھ رہے ہیں اور شاید یہ نہیں چاہتے کہ اس ماجرے میں اپنا کوئی نقش ظاہر کریں۔ فوراً کہا نجف میں فقہ و اصول کے درس میں شیخ محمد حسین غروی اصفہانی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جو کمپانی کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ ان کے دروس میں جائیے اور دیکھیے کہ آیا آپ کے ذوق کے مطابق ہے۔ جی آقا، سر آنکھوں پر۔ کچھ دنوں کے بعد آغا شیخ محمد حسین نائینی بھی بہت مفید ہیں، اگر وقت ملے تو ان کا درس بھی دیکھیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ سید ابو الحسن اصفہانی کے درس فقہ میں بھی شرکت کیا کریں۔ اگرچہ وہ مرجعیت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، نہایت صاحب فضل اور نو اندیش ہیں اور حوزوی امور کی اصلاح اور اسے جدید بنانے کے لیے قابل توجہ افکار رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آقا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر درس فلسفہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں تو مجھے بتلائیے۔ آغا سید حسین باد کوبئی نجف میں فلسفے کے صف اول کے علماء میں سے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا کہ نجف میں فلسفہ و عرفان کے دروس میں خاموشی سے شرکت کریں، کیونکہ نجف کے طلاب کا عمومی ماحول ان علوم سے سازگار نہیں ہے، اور جو طلاب ان دروس میں شریک ہوتے ہیں ان کو بھی ایک خاص انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ میں سن چکا تھا کہ نجف کی فضا عقلی و عرفانی علوم سے سازگاری نہیں رکھتی ہے، میں نے کہا سر آنکھوں پر آقا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی تھوڑی سینے سے لگا دی اور فکر میں ڈوب گئے۔ وہ میرے لیے عجیب کشش کے حامل تھے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں ان کا مکمل شیفتہ ہو جاؤں گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ قمر السادات نے قریب آ کر کہا آغا محمد حسین چائے۔ میں نے محمد کو گود میں لیا اور ان کی طرف گیا۔ چائے کی سینی جس سے تازہ زعفران کی خوشبو آ رہی تھی ان سے لے لی اور بچہ انہیں تھما کر ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسے مہمان کی آمد سے وہ بہت خوش ہیں۔ چائے کو میں حوض کی طرف لے گیا اور آغا کے سامنے کر کے کہا آغا لیجئے۔ آپ کا شکریہ چچا کی بیٹی۔ قمر السادات نے کہا نوش جان آغا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس زیادہ آیا کریں۔ آغا جن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی کہا انشاءاللہ آپ کو مزید زحمت دوں گا۔ قمر السادات شینی انداز میں مسکرائیں اور اپنی چادر سمیٹ کر اندر چلی گئیں۔ آغا نے چائے اٹھائی اور کہا واہ واہ، اس چائے نے ہمیں رخشندہ کی یاد دلا دی ہے۔
زعفرانی چائے نوش جان کیجیے آقا۔ آقا ہمیں یہ بتلائیے کہ رخشندہ خانم کا مقبرہ کہاں ہے کہ انشاءاللہ علویہ کو بھی ان کی پھوپھی کے مزار پر لے جاؤں۔ حرم میں باب ساعات کے قریب ایک چھوٹا حجرہ ہے، وہاں دفن ہیں۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ رخشندہ با کمال خاتون تھیں۔ مجھے ان کے احوال پر رشک آتا تھا کہ وہ مولا کائنات کی زہری کے پاس دفن ہوئی تھیں۔ میں نے کہا رحمت اللہ علیہ، خدا آپ کے والدین اور مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے آغا محمد حسین۔ انہوں نے چائے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے کچھ گھماتے ہوئے کہ زعفران تہ میں نہ بیٹھ جائے، کشش اور محبت سے بھرے چہرے کے ساتھ کہا، آغا سید محمد حسین جو حصول علم کے لیے نجف اشرف آئے، بہتر ہے کہ تحصیل کے علاوہ اپنے نفس کی تہذیب و تکمیل کی فکر میں بھی مشغول رہے اور اس سے غافل نہ ہو۔ در حقیقت میں اسی لیے اس شہر میں آیا تھا، اپنی ایک گم شدہ چیز کی تلاش میں جو اصول فقہ اور فلسفے کے الفاظ و اصطلاحات کے درمیان مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی، اور ان کے علاوہ کون ہو سکتا تھا جو اس وادی میں میری رہنمائی کر سکے۔ میں ان کے چھوٹے بھائی سید احمد سے مل چکا تھا جو واقعی نفس کی مراقبت کرنے والوں میں سے تھے اور خاص احوال و کمالات کے حامل تھے۔ بہت شوق سے میں نے کہا، اسی چیز کی تو مجھے تلاش تھی سید آغا۔ کچھ توقف کیا اور اس کے بعد میں نے کہا، آغا سید احمد کے کیا حال ہیں؟ کچھ عرصے پہلے انہیں دیکھا تھا، وہ درس دیتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں اور ایک محدود جماعت ان کے ساتھ ہے۔ بڑے نقصان کی بات ہے۔ سید احمد اچھے احوال و کمالات کے مالک ہیں، ان سے زیادہ استفادہ کیا جانا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ٹیلی گراف کے ذریعے سید احمد کے حالات سے باخبر ہیں، لیکن کئی سال بعد ان کے بیٹے سید محمد حسن سے میں نے سنا کہ ایک واقعے سے انہیں پتہ چلا ہے کہ آغا غیر معمولی طریقے سے نجف میں ہوتے ہوئے تبریز میں سید احمد سے مرتبط ہیں۔ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے تفصیلی ملاقات اور نشست و برخاست کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر کہا، جی آغا، اگر وہ آپ سے بہتر نہ بھی ہوں تو بھی بہت فاضل اور ماشاءاللہ اہل کمالات ہیں۔ آپ تو ابھی مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، میں صرف ایک بوڑھا عصا بردار لنگڑا آدمی ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ بات تواضع کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا، آغا آپ یہ نہ فرمائیں، آپ نے چند دروس مجھے متعارف کروائے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ خود بھی درس دیا کرتے ہیں یا نہیں، تاکہ میں آپ کے درس سے بھی استفادہ کروں۔ وہ میٹھے انداز میں مسکرائے اور چائے پی کر وہ شعر پڑھنا شروع کیے جو اب تک میں نے نہیں سنے تھے۔ میں زید کا لفظ زبان پر لاتا ہوں جب کہ میں نے زید کو بالکل نہیں پہچانا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس سے تم مانی و مراد ہو۔ میں نے کتنی ہی حکایات اور مطالب بیان کیے ہیں جن پر ہرگز اعتنا نہیں کیا، اور ان کے ذکر سے میری مراد و مقصد یہ تھا کہ ان کا ذکر مجھے تمہارے ذکر تک کھینچ کر لے جائے اور تم سے گفتگو کا موقع فراہم ہو جائے۔ طرز بیان اور شعر پڑھنے والے کی آنکھوں کی پتلیوں نے ابدیت کا رنگ اختیار کیا ہوا تھا، اور دونوں اس عجیب مرد میں عشق کی لازوال حکومت کا پتہ دے رہے تھے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ شروع سے ہی میرے دل کے مالک بن گئے تھے، اور شاید خود جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان اشعار سے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، ان کا درس کوئی اور ہی چیز تھا۔ انہوں نے اپنا عصا اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، پھر کہا، آقا محمد حسین، آپ مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیں گے؟ میں نے گھبرا کر کہا، آقا ہمارے پاس مزید رکیے، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ارے اب تو ہم ہمسائے بن گئے ہیں، انشاءاللہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ ان کے اٹھتے ہی میں بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا اور قمر السادات کو آواز دے کر کہا، آغا جانا چاہ رہے ہیں قمر السادات۔ قمر السادات، جن کے چہرے پر کچھ دیر پہلے ہی خوشی کی لہر آئی تھی، سر پر چادر ڈالے آئیں اور کہا، آقا تشریف رکھیے، کھانا کھا کر جائیے گا۔ بہت شکریہ دختر امو، ہم آپ کو بہت زحمت دیں گے، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ آغا محمد حسین اور آغا محمد حسن کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیے تاکہ اپنے اہل خانہ سے آپ کا تعارف کروایا جائے۔ قمر السادات نے، جو گویا پہلے سے زیادہ خوش ہو گئی تھیں، کہا، آپ کے قدم سر آنکھوں پر، انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ آغا نے اپنا رخ گھر کے دالان کی سمت کیا اور آہستہ سے کہا، دختر امو اپنے صاحبزادے کا خیال رکھیے۔
قمر السعادات نے کہا، جی چشم آقا، نجف کا پانی زیادہ صاف نہیں ہے، اس شہر میں صحت و سلامتی کے حوالے سے احتیاط کریں۔ کچھ عرصے قبل یہاں پر بڑے پیمانے پر وبا پھیلی تھی اور بہت سے لوگ بیمار ہو گئے تھے۔ آپ لوگ اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھیں۔ یہ میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا کہ وہ ان موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں۔ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان جیسا شخص ان مسائل پر بھی توجہ رکھتا ہوگا، لیکن وہ ایسے آدمی نہیں تھے۔ آخر میں انہوں نے محمد پر ایک نظر ڈالی اور قمر السعادات کو خدا حافظ کہہ کر عصا گلی میں رکھ دیا۔ میں ان کے ساتھ سے سیر نہیں ہوا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ چلوں، لیکن انہوں نے کہا، آپ مزید زحمت میں نہ پڑیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ اگر ہندی مدرسے جا رہے ہیں تو میں کم از کم وہاں تک آپ کے ساتھ چلوں۔ علویہ اکیلی ہیں، آپ ان کے پاس گھر میں ٹھہر جائیے اور ان کا خیال رکھیں۔ جی آقا چشم۔ اسی حال میں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہا، میرے بیٹے سید محمد حسین، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس ہاتھ سے ایک نور میرے قلب کی پوشیدہ ترین تہوں میں اتر گیا ہے، اور یہ جملہ ان کے الفاظ کے ساتھ میرے تمام وجود میں گھل گیا۔ میں نے ان کی شفاف آنکھوں میں دیکھا جن پر گویا آنسوؤں کا پردہ آ چکا تھا، اور کہا، سر آنکھوں پر آقا، میں آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اور آقا سید محمد حسن سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا خدا حافظ ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور خدا حافظی کر رہے تھے، لیکن مجھے سوچ میں غرق کر دیا تھا۔ سچ میں یہ صاحب کون ہیں اور کیوں اس حد تک مجھے اپنی جانب کھینچ رہے ہیں؟ مجھے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی گوہر ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حقیقت قرآن کریم کی لامتناہی سرزمین میں داخل ہو کر فنا فی اللہ ہو جاؤں گا۔